محترمہ فرزانہ اعجاز صاحبہ کے اردو کہکشاں چینل میں خوش آمدید۔ پیش ہے نئی کہانی عجب تیری قدرت۔ سماعت فرمائیں۔ صدیقی صاحب کو خلیج کے اس ملک میں آئے 2 سال ہو رہے تھے۔ مسز صدیقی اور ان کے 2 ننھے منھے بچے بھی ان کے ساتھ تھے۔ ننھی سہیلہ جس کی عمر 6 سال تھی اور اس کا بھائی فرحان صدیقی جو 5 سال کا تھا۔ مسز صدیقی پہلی بار اپنے عزیزوں کو چھوڑ کر اتنی دور چلی آئی تھیں۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور بے حد چہیتی بیٹی تھیں۔ صدیقی صاحب کے گھر والے بھی ان پر جان چھڑکتے تھے۔ وہ تھی ہی ایسے اچھی مزاج والی کہ جو کوئی بھی ان سے ایک بار مل لیتا انہیں پسند کرتا۔ لاکھوں دوسرے ایشیائیوں کی طرح یہ لوگ بھی معاشی حالات کی بہتری کی خواہش میں اپنا ملک اپنا گھر چھوڑ آئے تھے۔ ان کی کمپنی سے ان کا معاہدہ ہوا تھا کہ انہیں مئی فیملی کے 2 سال بعد ہوائی جہاز کا ریٹرن ٹکٹ اور 2 ماہ کی چھٹی ملے گی۔ ویسے اگر ضرورت ہو تو بلا معاوضہ درمیان میں بھی چھٹی لے سکتے تھے۔ صدیقی صاحب جلد از جلد پیسے جمع کر کے اپنے ملک لوٹ جانا چاہتے تھے، اسی لیے سال گزرنے کے بعد بھی وہ چھٹی نہ لے سکے۔ دراصل وہ نہیں چاہتے تھے کہ بلا وجہ وہ اپنے خرچ پر اپنے ملک جائیں اور اپنا پیسہ برباد کریں، لیکن مسز صدیقی جب ہر سال لوگوں کو خوشی خوشی اپنے ملکوں کو جاتے آتے دیکھتیں تو بری طرح افسردہ ہو جاتی تھیں۔ وہ یہاں ایسے دن گزار رہی تھیں جیسے قید و بند میں ہوں، حالانکہ بے شمار ایشیائیوں کی طرح اپنے ملک میں بھی وہ تنگ دستی سے گزارا کر رہی تھیں اور اچھے مستقبل کی تلاش میں دربدر ہوئی تھیں، لیکن رہ رہ کر اپنے عزیزوں کی یاد انہیں تڑپا جاتی تھی۔ وہ اپنے ملک اور یہاں کی زندگی کا موازنہ کرتی اور جانتی تھی کہ یہاں تو زندگی حسین ترین اور آسائش سے بھرپور ہے اور کوئی بھی سمجھدار انسان یہاں سے جانے کی کوشش کر کے کفران نعمت نہیں کرے گا۔ وہ بھی بہت اطمینان اور سکون سے تھیں۔ قدموں تلے دبیس قالین، نرم و ملائم گدے دار بستر، اے سی کی ٹھنڈک، فرحت بخش ہوا، ٹی وی، VCR مشینوں کے سہارے گزرتی زندگی، جان و مال کا تحفظ، وہ سب کچھ خدا نے انہیں یہیں عطا کر دیا تھا جس کا تصور جنت کے ساتھ وابستہ ہے۔ بہترین نئے ماڈل کی گاڑی ہو اور جیب نوٹوں سے بھری ہو تو زندگی یوں بھی گلاب کا مہکتا ہوا شاداب پھول لگتی ہے۔ ماہ و سال پلک جھپکتے ہوئے گزر رہے تھے۔ بچوں کے اسکول کی چھٹیوں کے 1 ماہ بعد عید کی چھٹی تھی، سو صدیقی صاحب نے بچوں اور بیوی کے ٹکٹ بک کرا دیے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ خود بقرعید میں چھٹی لیں گے تاکہ یہ لوگ جی بھر کر اپنے عزیزوں کے ساتھ رہ سکیں۔ یوں بھی یہاں اسکول سخت گرمی کے پیش نظر 3 ماہ کے لیے بند ہوا کرتے تھے۔ جب سے ٹکٹ بک ہوئے تھے مسز صدیقی روز ہی بازار کا چکر لگا رہی تھیں۔ وہ خوشی خوشی اپنی عزیزوں کے لیے تحائف خرید رہی تھیں۔ ان کی بے پایاں مسرت دیکھ کر صدیقی صاحب بھی مسکرایا کرتے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ دراصل یہ ساری خوشی مسز صدیقی کو اپنے ماں باپ سے ملنے کی ہے۔ وہ زندگی میں کبھی بھی اپنے ماں باپ سے اتنے لمبے عرصے کے لیے جدا نہیں ہوئی تھیں۔ ان لوگوں کی فلائٹ 12 بجے رات کی تھی، لیکن مسز صدیقی تو 6 بجے شام ہی سے تیار بیٹھی تھیں۔ سارے سوٹ کیس دروازے کے پاس گیلری میں رکھے تھے جنہیں وہ خود بار بار چیک کر رہی تھیں۔ ساتھ ہی اپنی غیر موجودگی میں صدیقی صاحب کو کھانے پینے کے بارے میں ہدایات بھی دیتی جا رہی تھیں۔ انہوں نے درجنوں چیزیں پکا پکا کر ڈیپ فریزر میں بھر دی تھیں اور صدیقی صاحب کو ہدایت کر رہی تھیں کہ دیکھیے بازار کا کھانا ہرگز نہ کھائیے گا، بس آفس جاتے وقت ایک پیکٹ نکال کر کھانے کی میز پر رکھتے جائیے گا اور دوپہر میں آتے ہی مائکرو اوون میں گرم کر کے کھا لیجیے گا۔ صدیقی صاحب کو اب تک یہ تمام ہدایات ازبر ہو چکی تھیں۔ وہ بھی کیا کرتی بیچاری، پہلی بار غیر ملک میں صدیقی صاحب کو تنہا چھوڑ کر جا رہی تھیں۔ خدا خدا کر کے وہ جہاز میں سوار ہو گئیں اور جہاز تاروں بھرے آسمان کی بلندی میں گم ہوتا چلا گیا۔ ان کے شہر کا راستہ 2 گھنٹے میں طے ہونے والا تھا۔ اس ملک سے اس ملک تک بحیرہ عرب کا موجیں مارتا سمندر پھیلا ہوا تھا۔ بچے شوق میں جہاز کے شیشے کی کھڑکی سے لگے بیٹھے تھے اور ساتھ والی سیٹ پر مسز صدیقی۔ وہ بہت خوش تھیں، کیوں نہ ہوتی، وہ اپنے ملک جا رہی تھیں، اپنے لوگ، اپنا محلہ جو ان کی ذات کی پہچان تھا۔
جہاز کے اندر کی ساری بجلیاں بند تھیں اور جہاز ہزاروں فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ اچانک نہ معلوم کیا ہوا، ایک دھماکہ سنائی دیا اور جہاز کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا نظر آیا۔ مسز صدیقی نے دیکھا ان کے دونوں بچے اپنی سیٹوں سے غائب تھے۔ وہ بوکھلا کر چیخنے لگیں۔ جہاز عجیب سے ہچکولے کھا رہا تھا۔ کئی مسافر زخمی تھے۔ جہاز کا تمام عملہ حواس باختہ ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا، کوئی سمجھ نہ سکا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سیٹیں شروع ہی سے خالی تھیں۔ پائلٹ بھی گھبرا گیا۔ سمندر کے آس پاس تمام ہوائی اڈوں اور بحری گشتی کشتیوں کو اطلاع دی گئی اور ایمرجنسی میں جہاز قریبی ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ بلندی سے پستی تک آتے آتے بھی جیسے صدیاں بیت گئیں۔ مسز صدیقی دیوانہ وار چیخ رہی تھیں اور زخمی پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہی تھیں۔ جہاز کا تمام عملہ انہیں قابو میں نہیں لا پا رہا تھا۔ کئی مسافر زخمی تھے۔ عجیب و غریب حالات تھے۔ یہ بھی بڑا معجزہ ہی تھا کہ جہاز بحفاظت زمین پر اتر آیا۔ پھر تو سمندری پولیس اور ہیلی کاپٹروں نے پورا سمندر چھان مارا۔ بار بار ریڈیو ٹی وی پر اعلانات آتے رہے مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ دنیا کے تمام اخبار جہاز کی کمپنی پر چڑھ دوڑے۔ کمپنی لاکھوں کا ہرجانہ دینے کو تیار تھی۔ وہ لوگ خود حیرت زدہ تھے۔ گہری چھان بین سے یہ معلوم ہوا کہ دھماکہ خیز ڈی کمپریشن ہوا تھا، جس سے بچے کھڑکی کے سوراخ سے باہر کھنچ گئے تھے۔ مسز صدیقی کی چیخوں نے لوگوں کے دلوں میں چھید کر دیے تھے۔ وہ بے قرار ہو کر رویا کرتی اور رات کی تاریکی میں چیخیں مارتی۔ اگر انہیں ذرا بھی معلوم ہو جاتا کہ ان کا کوئی جاننے والا یا اپنے بیوی بچوں سمیت ہوائی جہاز سے کہیں جا رہا ہے تو بس اس کی منت سماجت شروع کر دیتی اور کہتی، دیکھو خدارا میری خالی گود کو دیکھو، ارے مجھ سے سبق لو، دیکھو اس موذی جہاز اور اس سمندر نے میرے خلاف سازش کی ہے اور میری ہری بھری گود کو اجاڑ دیا ہے، خدارا اپنے حال پر رحم کرو۔ ہفتوں بچوں کی تلاش جاری رہی۔ ان کے اپنے ملک اور دوسرے ملک کے سفارت خانے سمندر چھانا کیے لیکن نتیجہ وہی، خالی ہاتھ۔ صدیقی صاحب اپنے ملک واپس چلے آئے۔ بچوں کی گمشدگی اور بیوی کی دیوانگی نے ان کا بسا بسایا گھر اجاڑ دیا۔ اب گھر میں یا تو بیوی کی چیخیں گونجا کرتی یا صدیقی صاحب کی آہیں چکراتی پھرتی۔ مسز صدیقی جہاز کی آواز تک سے بلبلا اٹھتی اور بے اختیار جہاز کے تعاقب میں دوڑ پڑتی۔ مسز صدیقی کے بوڑھے والدین انہیں سمجھا کر ہار گئے۔ صدیقی صاحب تو خوشامد کر کے تھک گئے، لیکن جب بیوی کو دورہ پڑتا تو وہ اپنے جسم کو نوچ ڈالتی، سر پیٹ لیتی۔ وہ خود کو اس حادثے کا ذمہ دار سمجھتی اور کہتی، ہائے میری عجلت، میرے بچوں کی قضا بن گئی، کاش میں جلدی نہ مچاتی اور صدیقی کے ساتھ سفر کرتی۔ آہ میری گڑیا، لال فراق پہنے کیسی خوش دوڑ کر جہاز میں چڑھی تھی۔ ہائے میرا لال، میرا بیٹا کیسا شہزادہ لگ رہا تھا۔ ارے لوگوں، میں وہ بدقسمت عورت ہوں کہ جس کی بد نظر خود اس کے بچوں کو چاٹ گئی۔ پھر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتی۔ اب تو صدیقی صاحب بھی الجھ جاتے۔ وہ مرد تھے، مضبوط اعصاب رکھتے تھے، غم تو ان پر بھی پڑا تھا، مگر وہ ماں کا جیسا دل کہاں سے لاتے کہ بچوں کے تصور ہی سے جگر چھلنی ہو جاتا ہے۔ 8 سال ایسے ہی بیت گئے، 8 زخمی سال۔ زندگی ڈگمگا کر کسی صورت آگے بڑھ رہی تھی۔ وقت کی بے رحمانہ چال کے آگے کس کی بنی ہے کہ مسز صدیقی کی آہ و بکا کام آ جاتی اور بچے کہیں سے اچانک واپس آ جاتے۔ نہ معلوم بیچاروں پر کیا گزری ہوگی۔ جہاز کی کھڑکی کے نیچے کے حصے میں بنے ننھے سے سوراخ کے ذریعے ہوا کے بے حساب کھنچاؤ خوف و ہراس نے ویسے ہی ہڈی پسلی ایک کر دی ہوگی اور نیچے بہتے بے قرار سمندر نے ان بیچاروں کے دل کی دھڑکن بند کر دی ہوگی۔ پھر بھی یہ آس ہی تو تھی کہ مسز صدیقی روتی جاتی اور کہتی جاتی کہ کاش جہاز سمندر پر نہ ہوتا، زمین پر ہوتا تو ان کے بچے ضرور بچ جاتے۔ اپنے شہر، اپنے لوگوں، اپنے ماحول نے مسز صدیقی کو جینے کا کچھ حوصلہ عطا کر دیا اور وہ زندگی کو گزارنے لگیں، اگرچہ اب بھی جہاز کا ذکر یا جہاز کی آواز ان کے اعصاب پر بے اندازہ برا اثر ڈالتی تھی۔ حالات اور دنیا یا زندگی
کیسی ہی ظالم اور جابر کیا نہ ہو، ایک غیر مرئی طاقت جس کو قدرت بھی کہتے ہیں اور رحمت بھی، اکثر و بیشتر مظلوموں کی مددگار ثابت ہوتی ہے، اور آسمانوں کی انتہائی بلندی سے بھی دور کوئی ایسی طاقت ضرور ہے جو دکھے دلوں پر ٹھنڈے ٹھنڈے مرہم کی مانند شفا کا ہاتھ ضرور رکھ دیتی ہے کہ دل و جان کے ساتھ ساتھ روح کو بھی کچھ قرار آ ہی جاتا ہے۔ کئی روز سے مسز صدیقی کچھ تھکی تھکی اور بیمار سے لگ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر زردی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ان کی والدہ کو فکر بھی تھی اور خود مسز صدیقی بے حد مزمحل محسوس کر رہی تھی۔ ویسے تو زندگی نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ اکثر و بیشتر ذہنی اعصابی دباؤ کی شکل میں اب بھی ظاہر ہوتا رہتا تھا، اور انہیں سکون کی یا نیند کی دوائیں پابندی سے کھلائی جاتی تھیں، مگر آج کل کچھ اور ہی کیفیت تھی۔ ڈاکٹروں کو دکھایا گیا تو معلوم ہوا وہ امید سے ہیں۔ یہ خبر تو اچھی تھی، مگر حد درجہ کمزوری اور خوف کے اندیشوں نے ان کا برا حال کر رکھا تھا۔ کئی ٹیسٹ کرائے گئے، سب ٹھیک تھا۔ آخر کئی مہینوں کے انتظار کے بعد انہیں اسپتال کے لیبر روم میں داخل کرایا گیا۔ مسز صدیقی بے اختیار چیخ چیخ کر رو رہی تھیں۔ ان کی عجیب کیفیت تھی۔ تمام خاندان باہر جمع تھا، جس کو بھی ان کے حالات معلوم تھے۔ دست بدعا تھا۔ اسپتال کا تمام اسٹاف، ان کا سارا ملک ان کے لیے دعا کر رہا تھا۔ کئی گھنٹوں کی شدید تکلیف کے بعد ڈاکٹروں کی پوری ٹیم کی مدد سے ان کی سیپی جیسی کوکھ نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، جو ہو بہو اپنے مرحوم بھائی بہن کے ہم شکل تھے، ویسے ہی نازک نازک گورے گورے گھنگریالے بالوں والے۔ مسز صدیقی دونوں بچوں کو کلیجے سے لگائے بے اختیار رو رہی تھی۔ ہائے میرے لاڈلے، میرے بچے، میری سہیلا، میرا فرحان۔